ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے نیکیوں کے موسم کو ہمارے لیے نفع و غنیمت کا ذریعہ بنایا ہے اور برکتوں اور رحمتوں کے اوقات کو ہمارے لیے اپنی رحمت تک پہنچنے کا راستہ اور سیڑھی بنایا ہے۔ وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے اور جو آسمان میں چڑھتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تنہا بے نیاز اور عظیم معبود ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ و رسول اور اس کے خلیل اور اس کی مخلوق کے سب سے چیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے امت اسلام کو گمراہی و ضلالت کی تاریکیوں سے نکالا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاق کو بہتر بنایا تو وہ بلند ہوئے۔ انہوں نے اپنے رب کی توحید کے حدود کو بار سے گھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کے پاکیزہ و طاہر آل بیت پر، آپ کی بیویوں امہات المومنین پر، آپ کے روشن و مبارک صحابہ کرام پر اور ان پر جو حق کے ساتھ ان کی اتباع کریں، جب تک تلبیہ پکارنے والے تلبیہ پکاریں اور حج کرنے والے رمی کریں، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، اے بیت اللہ الحرام کے حاجیوں، میں آپ سب کو وہ وصیت کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اولین و آخرین کے لیے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی اطاعت کرو، اس لیے کہ تقوی ماوا و ملجا اور تاریکی کے بیچ روشن نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا کوئی نہیں جو نادم ہوا ہو، تقوی کو چھوڑنے والا کوئی نہیں جو سعادت مند ہوا ہو۔ ارشاد ربانی ہے، بات یہ ہے کہ جو بھی تقوی اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بیت اللہ الحرام کے حاجیوں، تم عظیم معزز گھر میں پہنچے ہو، صحرا، وادیوں اور طویل مسافت کو تم نے طے کیا ہے۔ تمہیں اللہ کے ثواب کی امید اور اس کے عقاب کا ڈر ہے۔ تم اسے اپنی جانب سے ایسا خالص نسک دکھاؤ جس میں ریا و شہرت کا شائبہ نہ ہو، اس کی مخلوق میں سے کوئی اس میں شریک نہ ہو، اس لیے کہ اس نے اپنی امت کے لیے بیت حرام کے حج کو مشروع قرار نہیں دیا مگر توحید کے اقرار اور شرک کو باطل کرنے کے لیے، اس لیے کہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی معبود ہے، اس کا کوئی ساجھی نہیں۔ حج کے مقاصد میں عظیم ترین مقصد اللہ کے لیے توحید کو ثابت کرنا ہے، اس کے علاوہ کے لیے نہیں۔ اس لیے کہ زبانوں، نسبوں، رنگوں اور ان وابستگیوں کا اختلاف جو حج و عمرہ کے نسک میں داخل ہیں نہیں ہیں، مگر اس ایک رب کی طرف متوجہ ہونے کا شعار جس کا کوئی شریک نہیں، جو ایک معبود ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حجاج نے کسی نسک اور ذکر کا اعادہ نہیں کیا جو توحید کے اس تلبیہ سے زیادہ افضل و عظیم ہو۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ہر اس نعرے کا صفایا کرنے والا تلبیہ ہے جس کا توحید سے کوئی رشتہ نہیں۔ یہ قومیت، نخوت، فخر اور جماعت کا نعرہ نہیں ہے، یہ تو توحید و تعظیم اور اسلام اور توحید کی نعمت سے نوازنے والے کے اقرار اور اس نعمت پر اس کی حمد کا نعرہ ہے۔ تلبیہ میں اللہ کے لیے توحید کو خالص کرنا، دل کی مشغولیتوں کو نسک اور اس کے لواحق پر محدود کرنا، ان چیزوں کے ذریعے اس میں رکاوٹ پیدا کیے بغیر جن کا ان سے تعلق نہیں، جیسے جاہلی، عصبیتی اور سیاسی نعرے جو نسک کو اس کی راہ سے نکال دیتے اور اس کی روحانیت کو قتل کر دیتے ہیں۔ ہمارے نبی نے جب حجۃ الوداع میں حج کیا تو آپ نے اپنی امت کے ذہنوں میں تلبیہ کے صیغے اور اس میں موجود خشوع اور خالق کے لیے بندگی ثابت کرنے کے معانی کو راسخ کرنا چاہا تاکہ اس کے ذریعے جاہلیت اولیٰ کی وراثتوں اور جو ان میں غیر اللہ کے لیے خود سپردگی کی شکلیں تھیں ان کا خاتمہ کریں۔ چنانچہ آپ نے شرعی تلبیہ کو جاہلی تلبیہ کے مختلف صیغوں اور شکلوں کی جگہ پر بدلا۔ اس لیے کہ ہر قبیلے کے لیے مخصوص تلبیہ تھا، عزا کے لیے تلبیہ تھا، لات کے لیے تلبیہ تھا، اساف کے لیے تلبیہ تھا، منات کے لیے تلبیہ تھا،
ذل خلصہ کے لیے تلبیہ تھا، قبیلے کے لیے مشہور تلبیہ تھا۔ بئی طور کے وہ ہر سال حج کرتے تھے تو وہ دونوں کالے غلاموں کو بھیجتے تھے، وہ دونوں طواف کرتے اور یہ گنگناتے تھے، نحنو غراب اک، ہم دونوں اک کے کوے ہیں۔ تو لوگ ان دونوں کے پیچھے دہراتے تھے، اک تیرے پاس اس کے یمنی افراد قید ہیں تاکہ دوسری مرتبہ حج کرے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے جاہلی تلبیوں کو باطل قرار دیا تاکہ توحید کا تلبیہ اسلام کے زمانوں کے گزرنے کے ساتھ گونجتا رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی زمین کا وارث بن جائے اور ان چیزوں کا جو اس پر ہیں۔ تو یہ اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ تعالی سے اچھا رنگ کس مدد کرنے والے۔ توحید کے اس شعار پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کے باب میں سے ہے کہ آپ نے اس میں آواز بلند کرنے کو مسنون قرار دیا ہے تاکہ توحید کا تلبیہ مشرکین کے تلبیہ کو مسخ کر دے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ مشرکین تلبیہ پکارتے تھے اور اپنے تلبیہ میں کہتے تھے لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک۔ اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے ان چیزوں سے جو وہ کہتے ہیں، وہ گمراہی اور شرک سے بھرا ہوا تلبیہ ہے، اس کے دہرانے والوں کی عقلوں کو حقیر سمجھنے کا سبب ہے۔ حالانکہ وہ پختہ عقل اور چالاک ہیں، لیکن ہدایت اللہ کا نور اور توفیق ہے۔ جو کتنے ذہین ہیں جو اس سے محروم ہیں، اور کتنے بلید ہیں جن کے دل کے غلاف کو وہ لمس کر گئی۔ یہ رسول اللہ ہے، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند، چالاک اور پختہ تھے۔ وہ بھی نہیں جان پاتے کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، اگر ان کے لیے اللہ کی ہدایت نہیں ہوتی، جیسا کہ ان کے متعلق ان کے رب نے فرمایا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے۔ آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہمیں اسے نور بنایا، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے۔ تو توحید کا تلبیہ امت اسلام کے لیے اللہ کی جانب سے ہدایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا حج افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور سج، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اہل علم نے کہا ہے کہ حج تلبیہ میں آواز بلند کرنا ہے، اور سج ذبح اور نحر کے ذریعے خون بہانا ہے، اور دونوں ایسے نسک ہیں جو بیت اللہ الحرام کے حاجیوں کے دلوں میں توحید خالص کو پیوست کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان تلبیہ نہیں پکارتا ہے مگر اس کے دائیں اور بائیں پتھر، درخت اور مٹی بھی تلبیہ پکارتے ہیں، یہاں تک کہ یہاں اور وہاں مشرق و مغرب میں جہاں تک زمین کا سلسلہ ہے، وہ بھی اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہ ایسا تلبیہ ہے جو صرف ایک اللہ کے لیے تابعداری و انکساری پر مشتمل ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ یعنی بندہ اقرار کرتا ہے کہ میں تیرے سامنے تلبیہ پکارنے والا ہوں، تابعداری کے بعد تابعداری کرتے ہوئے، اور یقیناً حمد اور نعمت تیرے لیے ہے اور بادشاہت بھی تیرے لیے، اس لیے کہ جو مالک ہے اس نے انعام کیا، اور جس نے انعام کیا وہ یقیناً حمد کا مستحق ہے، اور جب یہ اللہ کے لیے ہے تو اسی کے ساتھ ان کا مخصوص ہونا لازم ہے، اس کے علاوہ کے لیے نہیں۔ وہ بلا استثناء تمام انواع کے محامد کو محیط ہے۔ حمد شکر سے زیادہ عام ہے، اس لیے وہ یہاں مقدم ہے، اس لیے کہ حمد نعمت اور بغیر نعمت دونوں کے بدلے ہوتا ہے، جبکہ شکر میں ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ صرف نعمت کے بدلے ہوتا ہے۔ مسلمان کے لیے یہ عبادت ہے کہ وہ اپنی مصیبتوں پر بھی اللہ کی حمد بیان کرے، جیسا کہ وہ اس کی نعمتوں پر اس کی حمد بیان کرتا ہے، اس لیے کہ کوئی بادشاہت اس کی بادشاہت سے زیادہ عظیم نہیں ہے، اور کوئی نعمت اس کی نعمت سے زیادہ عظیم نہیں، اور کوئی حمد محیط نہیں ہے مگر اس ایک معبود کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اور اس طرح کے نسک سے ہی مومن نفوس صقل کیے جاتے ہیں۔ حج میں اللہ کے ساتھ رشتے کو مضبوط کر کے، تلبیہ کے صیغے میں توحید کے ذریعے اس سے ولایت کو تجدید کر کے، اور احرام میں، عرفہ میں اور رمی جمار میں تحلیل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے صیغہ، اور تکبیر
تکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کے صیغہ کے ذریعے ارشاد ربانی ہے، یہ سن لیا اور اب سن لو، اللہ کی نشانیوں کی جو عزت و حرمت کرے اس کے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے یہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن عظیم میں برکت عطا فرمائے اور اس میں جو آیتیں اور حکمت والی باتیں ہیں ان کے ذریعے اے اللہ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے، تو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے، اس کے احسان پہ اور اس کے توفیق و امتنان پر اس کا بے حد شکر ہے، اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ و رسول ہے۔ اما بعد، یقیناً سب سے سچی بات اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بری چیز دین میں نئی چیزوں کی ایجاد ہے، اور ایسی ہر ایجاد بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور تمہیں مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑے رہنا ہے۔ اس لیے اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، اور جو جماعت سے الگ ہوا وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ارشاد ربانی ہے، جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو، اور دوزخ میں ڈال دیں گے، وہ بہت بری پہنچنے کی جگہ ہے۔ بیت اللہ الحرام کے حاجیوں، اللہ ادب، نرمی، سکینت اور خشوع کے ساتھ بیت اللہ الحرام کے جوار کا حق ادا کریں۔ تم نے دور دراز کی وادیوں کو اس لیے نہیں طے کیا ہے کہ زیادتی کرو، نہ ہی تم نے اس لیے کجاوا کسا ہے کہ گناہ کرو۔ یقیناً تم لوگ بیت حرام، بلد حرام اور شہر حرام میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نفس سے سچی بندگی اور خالص اطاعت دکھاؤ، اخلاص اور اتباع تک پہنچنے کا عزم کرو تاکہ تمہیں قبولیت حاصل ہو، اس لیے کہ اتباع کے بغیر اطاعت بیکار ہے، اور بغیر اخلاص کے اتباع بے معنی ہے، اور تمہارے اوپر نہیں ہے مگر اس چیز کو ثابت کرنا جسے اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھا کون کام کرتا ہے۔ یہ اور درود و سلام بھیجو انسانیت کے سب سے اچھے شخص کے اوپر، جیسا کہ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے تمہیں حکم دیا ہے، اور اللہ رب العالمین درود بھیجتے ہیں اپنے نبی پر، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا تمہیں بھی حکم دیا ہے، تو درود و سلام بھیجو اپنے آخری نبی پر۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما محمد اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے درود نازل فرمایا ابراہیم اور آل ابراہیم پر۔ اے اللہ برکتیں نازل فرما محمد اور آل ابراہیم پر، جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکتیں نازل فرمائی۔ اے اللہ تو اپنے عفو کرم اور سخاوت سے معاف فرما دے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ شرک اور مشرکوں کو ذلیل و خوار فرما۔ اے اللہ اپنی کتاب اور نبی کے سنت کی حفاظت۔ اے اللہ غمزدوں کے غم کو دور فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں میں سے جو غمزدہ ہیں ان کے غموں کو دور فرما دے، ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے، مقروضوں کے قرض کو دور فرما دے، مسلمانوں کے مریضوں کو شفایاب فرما دے۔ اے اللہ تو اپنی رحمت سے ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے ملکوں میں تو ہمیں محفوظ فرما دے۔ اے اللہ تو اپنی ولایت ان میں دے جو تم سے ڈرے اور تیری اطاعت کرے۔ اے اللہ تو انہیں صحیح مشیران کار عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نفوس کو تقوی عطا فرما۔ اے اللہ تو اس کا ولی اور مولا۔ اے اللہ مومنین و مومنات کو، زندوں اور مردوں کو، تم سب کو معاف فرما دے۔ تو بہت زیادہ سننے والا اور دعاؤں کا قبول، دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں بھلائی عطا فرما۔
اور ہماری آخری دعا یہ ہے کہ ہر طرح